بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، بہت سارے اہم ٹاپکس ہیں جس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلی چیز، حافظ سعد کے گھر سے نکلنے والی جیولری اور اثاثہ جات کس کی ملکیت تھے اور کیا ذریعہ معاش تھا، اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ کچھ لوگوں کے سوال آئے ہیں۔ دوسری جانب 48 گھنٹے کا سیز فائر کا اعلان ہوا کل رات میں، شام میں بیسکلی، اور اس کے اوپر رضامندی ظاہر کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ منفی خبریں چلنا شروع ہوئیں، اور اس میں کوئی اور نہیں ہمارا پڑوسی ملک شامل تھا، دوسرے پڑوسی ملک کا ساتھ دے رہا تھا۔ آخر کیوں آج جو ہے طالبان کو انڈیا زیادہ راس آ رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے ان کی مدد کے لیے اس نے پاکستان کے سارے احسانات کو جو ہے وہ فراموش کر دیا اور پاکستان کے ساتھ جنگ میں مصروف ہوا، پھر منہ کی بھی کھانی پڑی۔ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری جانب کپتان کا جو ہے فاسٹسٹ کھلاڑی اب منظر عام پر آ چکا ہے، منظر عام سے مراد حلف لے چکا ہے اور اب کارروائی کے لیے تیار ہے۔ پہلا آتے ہی ڈیسیجن لیا اور صنم جاوید کے حوالے سے آئی جی سے باز پرس کیا ہے، اپنے آفس بلوایا ہے، اور اب معاملہ کس نہج پہ جا رہا ہے اس کو بھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے بات کریں کہ حافظ سعد کی بات کرتے ہیں۔ حافظ سعد کے گھر سے نکلنے والی جیولری کا معاملہ کیا ہے، اور جو اثاثہ جات وہاں سے نکلے ہیں بیسکلی ڈونیشنز تھے وہ یا کیا تھے۔ اگر ماضی میں دیکھیں تو 1966 میں پیدا ہونے والے شخص جناب خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے حافظ قرآن بنے، درس نظامی کیا، خطیب مقرر ہوئے، محکمہ اوقاف سے ان کی سیلری تھی۔ سن 2006 میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ، ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑا ان کو، اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سن 2015 میں ممتاز شہید کے حوالے سے جو ہے وہ تحریک بنی اور ختم نبوت کے حوالے سے بھرپور دفاع کیا، اور ساتھ میں تحریک نے زور پکڑا۔ تحریک ملک کے مختلف علاقوں تک جو ہے پھیلی اور اس نے باقاعدہ اسمبلیوں میں بھی اپنی جگہ بنائی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گائے بگائے مختلف مواقع کے اوپر جو ہے تحریک کے اوپر کریک ڈاؤن بھی کیا گیا، اور ساتھ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیلز بھی ہوئیں اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے۔ اب سے ایک ہفتہ قبل جو ہے وہ دوبارہ کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا، اور ان کی جو ریلی کا مقصد تھا وہ مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ آخر لوگوں کے سوال یہ تھے کہ 2 سال سے جو ہے یہ جنگ جاری تھی، اور اس وقت کیوں نہیں خیال آیا، اور جب سارے معاملات حل ہو گئے تو اس کے بعد کیوں خیال آیا۔ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا، حکومت کی فورسز نے جو ہے پھر اس کا جو ہے وہ بھی کیا پورا معاملہ۔ اس وقت جو ہے وہ 2700 سے اوپر جو ہے وہ کارکنان زیر حراست ہیں۔ جھڑپوں میں جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، پولیس کے ساتھ جو ہے مدبھیڑ ہوئی، ان کو جو نشاندہی ہوئی ہے، اور فیک نیوز پھیلانے والے وہ اشخاص جنہوں نے اس معاملے کو جو ہے ہوا دی اور مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے اب معاملہ آیا کہ ان کے گھر پہ جو ریڈ ہوئی تھی اس میں جو ملنے والا سامان تھا۔ اب اگر ہم پوری ہسٹری دیکھتے ہیں تو حافظ خادم حسین رضوی صاحب جو کہ سن 2020 میں رحلت فرما چکے ہیں، اور ان کو اگر دیکھتے ہیں، ان کی ساری زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ خطیب کے عہدے پہ فائز رہے، جدی پشتی اتنا کوئی اثاثہ جات تھے نہیں۔ اب جتنا صرف اگر ہم اس بارے میں بات کریں کہ ابھی جو جتنی ان کی گھر سے نقدی ملی ہے، جس میں انڈین کرنسی بھی شامل ہے، ہانگ کانگ کے ڈالرز ہیں، سعودی ریال ہے، گھڑیاں ہیں۔ گھڑیاں آپ کو معلوم ہے توشہ خانہ والے معاملے میں بھی گھڑیاں جو ہے نا وہ مشکل بن گئی ہیں، اور اب یہاں پہ بھی مشکل بن گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیش تو تھا ہی تھا، جیولری ہے، یہ تمام چیزیں ملی ہیں۔ تو اب ایک خطیب کے اس سے اگر دیکھا جائے کہ ان کی آمدنی کتنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد حافظ سعد صاحب کا ذریعہ معاش کیا ہے، لوگوں کے ڈونیشن چندے کے اوپر ہے، تو پھر یہ ٹیکسیبل انکم ہے یا نہیں یہ تو محکمہ بتائے گا، اور اس کے حوالے سے اب مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ یہ تو تھی تمام تر تفصیلات، اور یہ ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے تھی کہ جن لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے اور حکومت غلط کر رہی ہے، اور حکومت کے ساتھ ساتھ وہ فوج کو بھی بلیم کر رہے تھے، جبکہ فوج کا یہ کارنامہ تھا نہیں۔ 48 گھنٹے کی جو طالبان حکومت نے گڑ گڑا کے رو کر جو ہے پاکستانی حکومت سے یہ بھیک مانگی ہے کہ بھائی جنگ روک دیں، حملے نہ کریں۔ ڈرون نے تباہیاں مچائی ہیں وہاں پر، ان کے ٹینکوں کا بیڑا غرق کیا۔ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا گیا
جس میں کہا گیا کہ روسی ساختہ ٹینک پاکستانی جو ہے وہ طالبان نے قبضے میں لے لیا اور ان کی سرحد سے اندر لے آئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 3 کلومیٹر کے اندر تک تو پاکستانی افواج گھس چکی تھیں، چیک پوسٹیں اور جو ان کے ہائیڈ آؤٹ سے بیسکلی ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا۔ یہ افغان فورسز کے حوالے سے آپریشن نہیں تھا، یہ تھا طالبان کے جو وہ گڑھ جو پاکستان میں جہاں سے دہشت گردی پنپ رہی تھی، جس کے بارے میں متعدد بار پاکستانی حکام نے افغان حکام سے رابطہ کیا، مگر ان کے کانوں پہ جوں تک نہ رنگی۔ اب جو ہے وہ ٹھکانے قندھار کابل تک کو جو ہے نا وہ ہلایا ہے، تو ان کی سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور 48 گھنٹے جو ہے گھٹنوں پہ آ چکے ہیں وہ۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب جو 48 گھنٹے کی کہانی سامنے آ رہی ہے اس میں کس حد تک یہ سامنے آتے ہیں۔ ان کو لگ رہا تھا، جو تاثر مل رہا ہے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ انہوں نے امریکہ کو شکست دی اور روس کو شکست دی ہے۔ اب ان کو سمجھ میں آ رہا، پوری دنیا کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ طالبان تھے یا پھر پیچھے کسی اور کی قوت تھی یا کسی اور کی پشت پناہی کے اوپر یہ کام کیا گیا، جو کہ سوالیہ نشان ہے، بالکل ہے، اور ان کی اپنے لیے بھی ہے۔ یہ ملا عمر کے ساتھی نہیں ہیں کہ جن میں اتنا دم خم ہو اور جو پاکستان سے محبت کرتے ہوں۔ خیر، یہ معاملہ بھی چیپٹر بھی کلوز ہو گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بیڑا غرق کیا ہے اس کا کیا خمیازہ وہ بھگتتے ہیں۔ اور انڈیا کی ساتھ یہ جھڑپیں کرنے کے لیے طالبان کیوں راغب ہوا، وہ اس لیے کہ انڈیا نے ابھی اس کو سہانے سپنے دکھائے ہیں، خاص طور پہ نئی بننے والی نہر، اور اس کے ساتھ پورے ملک میں جو ہے نہری نظام کو ایکٹیو کرنے کے لیے انڈیا نے ان کو جو ہے وہ رضامندی ظاہر کی ہے۔ ساتھ میں ان کی بندرگاہوں کے اوپر بات کی ہے، چابہار بندرگاہ کے حوالے سے بھی بات چیت سامنے آ رہی ہے، اور اس کے بعد افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے لیے بھی معاونت کے کام کیے جا رہے ہیں۔ آج سے افغانستان میں انڈیا کام نہیں کر رہا ہے، انڈیا تو برسوں سے کام کر رہا ہے۔ سن 2021 میں جب رجیم چینج کا یہ معاملہ ہوا تو دم دبا کے بھاگا تھا انڈیا، اور انڈیا کے اشخاص جو کہ وہاں پہ موجود تھے، جو ان کی پراکسیز کو مینٹین کر رہے تھے، جو پراکسیز جو ہیں بلوچستان میں خراب ہونے والے امن میں ان کا اہم کردار تھا۔ متعدد بار اس کے حوالے سے جو ہے شواہد بھی پیش کیے گئے، ایون حاضر سروس جو ہے وہ نیوی کمانڈر کے بڑے انکشافات ہیں، جس کے حوالے سے متعدد چیزیں آپ کے سامنے بھی آئی ہوں گی۔ خیر، یہ چیپٹر بھی یہاں پہ کلوز ہو گیا، لب لباب تمام ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے رہنما۔ اس وقت کپتان نے جو ہے وہ جیل سے ایک بڑا خطرناک اعلان کیا تھا، علی امین گنڈاپور۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، ان نامزد جو اس وقت تھے، ان کے اوپر بڑے الزامات عائد کیے گئے، ان سے طالبان کے ساتھ جو ہے نا معاونت ہے، اسی طریقے سے ان کے خلاف سیاسی کیسز کو بھی کھولنے کی کوششیں کی گئیں، بنانے کی کوششیں کی گئیں، مگر پورے نہیں ہوئے۔ گورنر حلف لینے کے بجائے وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ عدالت سے فیصلہ آیا، عدالت نے حکم دیا 4 بجے حلف لیا جائے گا۔ گورنر بھاگے بھاگے پہنچے اور حلف لے لیا۔ یہ وہ وزیر اعلیٰ اب آیا ہے جو کپتان کی ٹیم کا آفریدی کا لقب پانے والا یہ شخص ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آتے ہی کیا گل کھلاتا ہے۔ پہلا گل تو کھلا دیا ہے، صنم جاوید کے حوالے سے آئی جی سے رپورٹ طلب کی ہے اور کہا ہے کہ تفصیلی اور جامع رپورٹ دے۔ بتاتا چلوں، ذرائع یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت علی امین گنڈاپور جس نہج سے چل رہے تھے، جس طریقے سے چل رہے تھے، یہ اس سے 100 گنا اوپر جائے گا، اور جو مفاہمت کی بات علی امین گنڈاپور کر رہے تھے ان میں بالکل بھی نہیں ہے، ٹالرنس ان میں بالکل نہیں ہے، جو کہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر کے پی چلے گا کیسے۔ اور پختون روایات میں ٹالرنس نہ ہونا یہ عام سی بات ہے، مگر اگر حکومت چلانی ہے تو ٹالرنس تو ہونا ضروری ہے۔ تو کپتان کا یہ کھلاڑی کتنا عرصہ چلتا ہے اور گورنر راج لگنے کی کہانیاں اس میں کتنی صداقت ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے پی اب کس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں، آپریشن کا جو بیانیہ تھا اس کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور افغانیوں کا یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ ایک اور خبر دے دوں کہ افغانیوں کی خالی کیے گئے گھر، ان کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، کراچی میں آپریشن کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو ابھی بھی موجود افغانی ہیں ان کی جانب سے پولیس کے اوپر شدید شیلنگ کی گئی، پتھراؤ کیا گیا بیسکلی۔ تو اس کے بعد جو ہے پولیس حرکت میں آئی ہے اور پولیس نے پھر اپنی کارروائی کی ہے۔ اور دوسری رپورٹ جو سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو افغانی چلے گئے ان کے جو خالی گھر ہیں ان کو قبضہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آنے والا وقت اب سے 24 گھنٹے میں ہم آپ کو یہ کلیئر کر دیں گے کہ کیا واقعی کراچی کی افغان بستی کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے
یا پھر یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر ایک رومر ہے؟ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، کمنٹ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.